ہم بات کریں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق ایک رکنی جو کمیشن ہے اس نے یکساں قومی نصاب میں شامل جو مسلم شخصیات ہیں اس کے حوالے نکالنے کی سفارش کی ہے اور کہا ہے کہ ایک تو صرف اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز میں شامل کیا جائے. اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ صاحب آپ کی رائے اس پر کیا ہے سر؟ دیکھیں جس بات کے اوپر انہوں نے اشارہ کیا ہے، پاکستان ایک کوئی آئی لینڈ میں نہیں رہتا، پوری دنیا میں رہتا ہے کہ تاریخ کی اور ثقافت کی کتابوں میں سے اس کو نکال دیا جائے. امریکہ ہے، یورپ ہے، اس یورپ کے اندر یہودیوں کی ایک بہت بڑی آبادی رہتی ہے اور ان کے اندر باقاعدہ کرسمس اور ایسٹر جو ہے اس کی باقاعدہ نظمیں، نرسری رائم تو سارا کچھ ہوتی ہیں، لیکن وہ باقاعدہ وہ کرسمس میں وہ پڑھتے ہیں اور باقاعدہ وہ فیسٹیوٹی منائی جاتی ہے اور وہ باقاعدہ نرسری رائم سے لے کے اوپر تک چلا آتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک، کانسٹنٹین جو ہے وہ یورپین ہسٹری کے طور پہ کانسٹنٹین کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے خلفائے راشدین ہوتے ہیں، جس نے اس شخص نے باقاعدہ آ کے پوری کرسچینٹی بنائی، اس نے سلیب ڈیولپ کی، اس نے بائبل، اس کو باقاعدہ ایک ایمپرر کے طور پہ وہاں پر پڑھایا جاتا ہے. یہ اور وہ پڑھتے ہیں تمام اکثریت کے، وہ چونکہ جو کلچر کا، جو مذہب کلچر کا پارٹ ہو جاتا ہے وہ ہر ایک کو پڑھنا پڑتا ہے. اس سے آج تک مجھے یہ بتائیے کہ کون سی مسلمان وہاں پر کسی جگہ 12% ہیں، مجھے بتائیے کون سے مسلمانوں کی عید جو ہے یا ان کی جو رمضان ہے یا ان چیزوں کو کورسز کے اندر پڑھایا جاتا ہے، وہ وہی چیزیں پڑھتے ہیں جو پڑھی جاتی ہوتی ہیں جہاں تک ہسٹری کا تعلق ہے. اسلامیات کا سبجیکٹ جو ہے وہاں چونکہ کلاسوں میں نہیں پڑھایا جاتا، اس لیے ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے نظریے پہ قائم ہوتا ہے. میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. اس نظریے کے خلاف چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، اس نظریے کے کیا کوئی بندہ جو ہے وہ جرمنی میں آج فاشزم پڑھا سکتا ہے ہٹلر کی؟ کیونکہ اس کے ماننے والے تو بہت 25-30% ہٹلر کے ماننے والے ہیں، نہیں پڑھایا جاتا ہے. امریکہ میں جمہوریت کے خلاف کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہاں ڈکٹیٹرشپ ہوگی، یہاں مارشل لا ہوگا اس کی ترویج کے لیے، اس کے نصاب سے نصاب بنایا جاتا ہے. یہاں پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس کے اندر ایک تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں جنہوں نے انگریزی کے اندر سپریم کورٹ کی باہر نہ فوارے کے اوپر انگریزی کی نظم لکھی ہوئی تھی. اتنا ان کا تعلق تھا اس ملک کی زبان کے ساتھ، لینگویج کے ساتھ اور کلچر کے ساتھ. انہوں نے ایک سو موٹو کمیشن لیا. ایک شعیب سٹل صاحب ہے جن کی پوری زندگی جو گزرتی ہے پولیس کے اندر، وہ ایجوکیشن کے اوپر کمنٹ کرنے چلے جاتے ہیں. یہ تماشا ہے، پاکستان نہیں ہے. مسئلہ سر یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا انڈیا کے اندر وہ ہسٹورک کانٹینٹ جب بیان کرنے پہ آتے ہیں تو وہ شیو سے شروع ہوتے ہیں، تو اس کے بعد کیا وہ اکبر کو غائب کر دیتے ہیں؟ کیا وہ اپنا اس کو کسی سلاطین دہلی کو غائب کر دیتے ہیں؟ اورنگزیب کو غائب؟ نیگیٹو پڑھائی یا کچھ پارٹ آف اٹ پڑھاتے ہیں. اور ایک اور بڑی اہم بات، سب سے اہم بات جو ہے کہ ایک بڑا بحث کی جاتی ہے کہ ہمیں لوکل ہیروز پڑھانے چاہیے. یہاں راجہ طاہر اور محمد بن قاسم کی جنگ ختم نہیں ہوتی ہمارے یہاں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے سر. میں بالکل آپ نے جو بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح 96% مسلمان یہاں پر قابل احترام ہیں، 1% عیسائی یا 2% ہندو بھی اتنے ہی قابل احترام ہیں اور تمام مذاہب کی کے لیے ایک جیسا احترام ہے. لیکن نصاب کے حوالے سے جو ہے وہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو کاظمی صاحب، عامر سید کاظمی صاحب، کیسے دیکھتے ہیں سر آپ اس معاملے کو، اس سفارشات کو جو کی گئی ہیں؟ ویسے تو اس پر حکومت کا موقف آ گیا، ابھی میں اس پر قبلہ ایاز صاحب کے پاس دوبارہ جاؤں گا، لیکن جو وزیر مذہبی امور ہیں ان کی رائے آگئی کہ ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا ایک وسیع کینوس میں اس پر نظر ڈالیں. اگر آپ یورپ میں جو بھی ممالک ہیں ان کے جھنڈوں پر نظر ڈالیں تو زیادہ تر جھنڈے جو ہیں ان کے اندر کراس موجود ہے. انہوں نے اپنے دین اور مذہب کو اس طرح چھوڑا نہیں ہے. اگر آپ یورپ اور امریکہ میں جائیں تو وہاں پر جیوڈو کرسچن ٹریڈیشن کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے دین اور مذہب کو وہ ایک طرف علیحدہ نہیں کیا ہے. اسی طرح اگر آپ ان کی یورپ کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر آپ ان پر نظر ڈالیں تو ان کے ناموں میں، یعنی 90% پولیٹیکل پارٹیز کے ناموں میں کرسچن کا لفظ آتا ہے. یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ دین اور مذہب کو ہمارے لیے کھوا بنایا جا رہا ہے. وہاں پر اس طرح نہیں ہے. اچھا، پھر امریکہ کے اندر وہاں پر ایک کمیونٹی ہے جس کو آمش کمیونٹی کہا جاتا ہے. وہاں پر پینسلوینیا کے اندر ان کا ٹرائب کہیے جو بھی ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. اس جدید دور کے اندر وہ جدید ایجادات سے ہیں
ان کو فائدہ اٹھانا وہ اپنے مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں. کاروں پہ سفر نہیں کرتے, موبائل استعمال نہیں کرتے. جدید جو بھی ایجادات ہیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں کہ ان کا اپنا وہ مذہب کہتا ہے. اور وہاں پر ان کی جو لینگویج ہے وہ بھی ڈچ اور جرمن اور انگلش سے مکسی ہوئی کوئی عجیب سی زبان ہے جو اب تک وہی چلتی ہے. کسی نے ان کو کرٹیسائز نہیں کیا کہ جناب یہ 21ویں صدی کے اندر یہ 16ویں 14ویں صدی کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے. آخر یہ ہر تان مسلمانوں پر ہی آ کر کیوں ٹوٹتی ہے؟ بلکہ ہمارا ایک قصور ہے. میں چونکہ میرا ایک دینی مذہبی روحانی پس منظر ہے اور دینی اداروں سے بھی میرا تعلق ہے, تو اس پس منظر میں کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے, میں یہ تمام باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ دین اور مذہب کو ہم نے حوا بنایا ہوا ہے, ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, ورنہ دنیا ان تمام چیزوں سے آگے چلی گئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ہارورڈ یونیورسٹی کی جو بات کی ہے آج تک 161 نوبل پرائزز جو ہیں وہ اس یونیورسٹی کے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ملے ہیں. میں اچھا یہ بھی بتا دوں, دنیا کی جو سب سے پہلی قدیم یونیورسٹی گنی جاتی ہے وہ مراکش میں ایک فاطمہ فہری نامی ایک خاتون تھی, انہوں نے قائم کی تھی. اور اس کے اگر آپ اسٹوڈنٹس میں دیکھیں تو ابن عربی جیسی ہستی. آپ کی رائے کیا ہوگی اس سارے معاملے پر, کیا کرنا چاہیے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ یہاں پر جب آئنسٹائن کی بات کرتے ہیں تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ یہودی تھا, لیکن یہودی ہونے کی وجہ سے اس کے سائنس اور اس کے علم کی نفی نہیں کرتے. اگر آپ بات کرتے ہیں نیوٹن کی یا ایڈیسن کی تو یہ نہیں کہتے کہ جناب وہ کرسچن تھا اور آپ نیوٹن کے لاز کو آپ نہیں پڑھائیں گے. لیکن جب آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو کیا ہمیں نہیں معلوم کہ جناب مسلمان سائنسدانوں نے یہاں پہ کیا کچھ کیا ہے؟ کیا الکوہل عربی کا لفظ نہیں ہے؟ کیا کیمسٹری کی بنیاد مسلمانوں نے نہیں رکھی؟ کیا الجبرا کی بنیاد مسلمانوں نے نہیں رکھی؟ میں جو عرض کر رہا تھا نا, ہمارا قصور ہے وہ دینی مدارس کے اندر یہ پہلو آخر کیوں نہیں پڑھائے جاتے, یہ میں انشاءاللہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. لیکن یہ تمام باتیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ سفارشیں پیش کرنے والے اتنی بات جان لیتے تو وہ کہتے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ مسلمانوں کی یہ جو اسپیکٹس ہیں یہ ذرا اجاگر کریں تاکہ ان کا جو پہلو ہے, ان کا جو ذکر ہے وہ ذرا ہضم ہو جائے صحیح طور پر لوگوں کو, اور اس کے اندر کوئی پیوند کاری محسوس نہ ہو. جی درست فرمایا سر. قبلہ یا صاحب, اگر یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر سیر حاصل گفتگو آپ کے پلیٹ فارم پر ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ وزارت مذہبی امور کی ایڈیشنل سیکرٹری نے کل ٹیلی فون کیا تھا اور امید ہے کہ ہمیں خط مل جائے گا, ہو سکتا ہے آئندہ ہفتے, تو ہم اس پہ یقیناً کام کریں گے. ویسے 27 تاریخ کو ہم نے کچھ اسکالرس کا اجلاس بھی بلا لیا ہے تاکہ ان کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیا جائے اور ان کی رائے لی جائے, اور پھر انشاءاللہ اجلاس ہوگا اسلامی نظریاتی کونسل کا, تو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران کے سامنے بھی یہ پوری صورتحال پیش کی جائے گی. ہمارا جو شعبہ تحقیق ہے اس نے بھی اس پر کام شروع کر دیا.